چل پہ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیرا شکر ہے. آپ نے گزشتہ روز بعض الناس کے بارے میں گفتگو سن لی تھی. اصل بات یہ ہے کہ یہ اصول جو قرآن و حدیث کو غیر مؤثر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک بات جو ہے وہ عام ہو تو حدیث اس عام کو خاص نہیں کر سکتی. اور حدیث کون سی خاص نہیں کر سکتی؟ خبر واحد. حتیٰ کہ ان لوگوں نے ایک اور بات نکالی ہے کہ حدیث کی ایک قسم جو ہے وہ متواتر اور خبر واحد کے درمیان ان کے ہاں جو ہے وہ عزیز وہ ہوتی ہے جس کے کم از کم 2 راوی مسلسل چلے آئیں. تو مشہور وہ ہوتی ہے جس میں 2 سے زیادہ ہوں. لیکن یہ مشہور جو ہے انہوں نے ایک خاص مقصد سے جو ہے وہ اضافہ کیا ہے تاکہ جو چیز لوگوں میں عام ہو جاتی ہے نا، شہرت پکڑ جاتی ہے، اس سے بھی کام چلا لیں. حالانکہ مشہور سے یہ مراد نہیں ہے. مشہور کی تعریف یہ ہے کہ یعنی 2 سے زیادہ راوی جو ہیں وہ ہر طبقے میں 2 سے زیادہ راوی موجود ہیں. تو اس لیے اس طرح کے جو ہیلے بہانے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات سن لی ہے کہ بنیادی بات جو امام بخاری ابتدا میں لے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں نیت جو ہے وہ حرام کو حلال کرنے کی ہوتی ہے. لیکن حرام کو حلال کرنے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہمیں قرآن کی آیت جو ہے اس سے ہم اجتہاد کریں یا ہم حدیث سے اجتہاد کریں، بلکہ حدیث کی بنیاد کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا کہ حدیث اگر خبر واحد ہے تو وہ قرآن مجید کی نہ تو کسی کو خاص کرتی ہے نہ کسی مطلق کو مقید کرتی ہے. بتائیے کہ 99% تو حدیث وہ ہے جو خبر واحد ہے. اب خبر واحد سے جو ہے وہ قرآن پر اضافہ نہیں ہوتا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو قرآن مجید کی زبان میں انا علینا بیانہ کہا ہے، بیان سے مراد حدیث ہے. اور بیان سے وہ تمام چیزیں جو اضافہ ہوتی ہیں، میں اس کے سلسلے میں آپ کو یہ مثال دے بیٹھا ہوں کہ جو سورۃ بقرہ میں ایک گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے جس سے جو ہے وہ یہ حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ اس گائے کو ذبح کریں، لیکن اس کے بعد ان کے جو سوالات تھے کہ ہمارے لیے بیان کیجئے، ہمارے لیے بیان کیجئے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف سے جو چیزیں بیان کی تھیں، مثلا گائے کی عمر لا فارض ولا بکر، گائے کا رنگ صفرا فاقع اللونھا یعنی صفرا زرد رنگ جو گہرا ہو. اس کے بعد پھر جو دیگر شرطیں ہیں کہ وہ چلایا ہو، اسی طرح اس نے جو ہے پانی نہ نکالا ہو. تو یہ سارے کام جو ہیں جب شرطیں آ گئیں تو یہ ساری بیان کی شکل میں آئی ہیں. تو حدیث کا جو مقام ہے وہ بیان کا ہے. تو اس لیے حدیث کو چھوڑ دینا حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ یہ غلط فہمی پھیلانے کی بات ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے کہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اللہ کے درمیان اور نبی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. چونکہ قرآن مجید جو آیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے تو نہیں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ہے. جبرائیل
پوشیدہ بھی آتے تھے، آپ کو قرآن مجید دے جاتے تھے، حتیٰ کہ جو پہلی آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم جو ہے اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جبرائیل جو ہے یہ آیتیں دل پر اتار کر گئے ہیں۔ تو اسی طرح بیشتر موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آ جاتے اور ان پر وہی اترنے لگ جاتی۔ ایک دفعہ تو زید بن ثابت سواری پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسی صورت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترنے لگی، تو سواری جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکی، سواری بیٹھ گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے تھے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہنا کہ انہوں نے جو قرآن دیا ہے ہم اس کو تو مانتے ہیں، اور ان کی جو باقی زندگی ہے وہ ہم نہیں مانتے، حالانکہ وہ معصوم کی زندگی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کو چھوڑ دینا جو ہے یہ بہت خطرناک کام ہے۔ اس لیے خاص طور پر جو ہیلے کا مسئلہ ہے اس کے اندر تو بنیادی طور پر نیت ہی ہوتی ہے کہ ایک حرام چیز کو ہم نے کس طرح حلال کرنا ہے۔ اور حالانکہ امام محمد بن حسن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مقصد غلط ہو تو پھر ہیلا جائز ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، مقصد ہمیں سود کو جو ہے وہ حلال کرنا ہے، اگر مقصد سود کو حلال کرنا ہے تو پھر ہیلا نہیں جائز۔ اس طرح مقصد یہ ہے کہ ہم نکاحوں کو حلال کریں، جیسے کہ اس کو حلال کیا شگار کو، حدیث میں ہے اسی کا، حدیث قرآن مجید کو خاص نہیں کر سکتی، تو اسی لیے حدیث کا اعتبار جو ہے وہ کیا نہیں جاتا خبر واحد کا۔ اسی طرح جو ہے وہ متع جو ہے وہ حدیث میں ہے، خبر واحد کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے شگار کو تو حرام کیا ہے، لیکن متع کو جو ہے وہ شگار کو حرام نہیں کیا، لیکن متع کو جو ہے وہ حرام کر لیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اہل سنت عام طور پر جو ہے وہ جو حنفی ہیں وہ شگار کو جو ہے وہ حلال کہتے ہیں، لیکن متع کو حرام کہتے ہیں۔ تو حالانکہ فرق کوئی نہیں ہے دونوں میں، دونوں کی حرمت جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے، خیبر کے موقع پر آپ نے جو ہے وہ متع کو حرام کر دیا، اور پھر اس کے بعد 3 دن کے لیے پھر حلال کیا ہے۔ جو اوتاس کی جنگ ہے، یہ حنین کی جو جنگ ہے نا فتح مکے کے بعد، اس موقع پر جو ہے وہ اوتاس کی جنگ بھی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنی پڑی تھی، اور اس کے اندر آپ نے 3 دن جو ہے متع حلال کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر حرام کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو متع جو ہے وہ بھی لوگ حرام قرار دیتے ہیں، لیکن شکار کو جائز کرتے ہیں، اللہ کی دلیل دونوں کی حدیث ہے۔ تو اس لیے تعویلیں بڑی کی جاتی ہیں جو ہے وہ اس کے بارے میں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بات جو ہے وہ اصل میں نہیں کرتا، یہ امام بخاری جو ہیں وہ بعض الناس کے حوالے سے کرتے ہیں، لیکن میں نے جو موجودہ حالات میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک رات کا نکاح، یعنی جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو ایک رات کا نکاح، حالانکہ نکاح کا مقصد جو ہے وہ صرف صحبت کرنا نہیں ہوتا، نکاح جو ہے وہ پورا ایک خاندان بنانا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اب خاندان نہیں آپ بناتے، اور ان تمام حدیثوں کو جو خاندان بنانے سے متعلق ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندانی سسٹم ہے اس کو مانا ہی نہیں، اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں کریں، آپ نے خاندانی سسٹم توڑ دیا۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی سسٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایجاب و قبول۔ ایجاب اس کو بولتے ہیں کہ ایک لڑکی، اس کا ولی یا اس کا جو نگران ہے وہ اس کو پالتا ہے، اور پالنے کے بعد پھر اس لڑکی کو جو ہے وہ ایک ایجاب و قبول کی صورت میں جو ہے وہ شوہر کے حوالے کرتا ہے۔ ایجاب کے معنی ہوتے ہیں ولی کا اپنی ذمہ داریاں شوہر کے سپرد کرنا، یعنی ایجاب کا معنی کسی پر کوئی چیز لاگو کرنا۔ مراد کیا ہے کہ جو ولی کی ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے لاگو کر دی ہیں اب شوہر پر، اور شوہر کیا کہتا ہے جواب میں؟ جب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ لڑکی جو ہے اتنے مہر کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے بیاہ دی ہے، تو شوہر کہتا ہے قبول ہے، شوہر قبول کرتا ہے، لڑکی نہیں قبول کرتی۔
لڑکی کی رضامندی شرط ہے، وہ امام بخاری بیان کر چکے ہیں کہ لڑکی کی رضامندی جو ہے وہ شرط ہے، لیکن